اپوزیشن جماعتوں نے جمعرات اور جمعہ کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس کانفرنس میں 5 اگست کے احتجاج کا لائحہ عمل بھی طے کیا جائے گا۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ امید ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس وقت پر ہوگی اور حکومت اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ انہیں بھی دیکھیے۔ انشاءاللہ یہ کانفرنس ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کانفرنس میں کوئی رخنہ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ بالکل ملک کے جو دانشور ہیں، جو سیاسی اکابرین ہیں، وہ اکٹھے ہوں گے، وہ گفتگو کریں گے ایک بالکل پرامن ماحول میں، اور اس کے بعد قوم کو اپنا پیغام دیں۔ اب اگر اس عمل کو بھی روکا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ناانصافی ہوگی۔ ناانصافیاں تو ہو ہی رہی ہیں، لیکن اس میں یہ ایک اضافہ ہوگا۔ فارمر پرائم منسٹر شاہ خاقان عباسی میں جوائن کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ عباسی صاحب فار بینگ آن دی پروگرام۔ سو 5 اگست کو نقطہ عروج پہ جانی تھی جو پوری کی پوری ایک احتجاج کی کیمپین ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکے گا؟ نہیں، یہ سیاست میں کوئی نقطہ عروج نہیں ہوتا۔ جو تحریک ہوتی ہے یہ مسلسل چلتی ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی۔ تحریک ایک دن پر مبنی نہیں ہوتی۔ یہ پی ٹی آئی شاید اس معاملے میں سمجھتا ہوں کچھ خام خیالی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے ایک سسٹینڈ تحریک چلانی ہے اور وہ تحریک کا مقصد کیا ہوگا۔ یہ اگر وہ کلیریفائی کر دیں تو ان کا سپورٹر بھی کم از کم اس سے تقویت حاصل کرتا ہے۔ پولیٹیکل ورکر ہمیشہ دیکھتا ہے کہ ہمیں کیا ڈائریکشن کیا ہے، یہ ایک دن کی بات ہے یا یہ ایک مسلسل بات ہے۔ تو ایک دن کی تحریکیں نہیں ہوتی۔ بٹ وہ جو ایک پلان ان کا یہ تھا کہ ہم پہلے سے شروع کریں گے، 5 کو ہم پیک پر جائیں گے، پھر آگے چلے گی، وہ پھر تھا کہ بچے آئیں گے ان کے اور بہت کچھ شامل ہوگا، یہی بات ہو رہی تھی 15 دن پہلے تک۔ اب لگتا ہے کہ کوئی پلان ان کا پورا نہیں ہوا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، کیا کب شروع کریں گے؟ پہلی تو آ گئی ہے، تو 5 میں کیا وہ کس چیز کو پیک پر لے جائیں گے، کیا کریں گے، کیا ان کا پلان ہے؟ دیکھیے، یہ جب باتیں کلیئر نہیں ہوتی تو ہمیشہ تحریکیں نہیں چلتی۔ ورکر کنفیوزڈ ہوتا ہے۔ آج پی ٹی آئی کا ورکر کنفیوزڈ ہے۔ ایک سپورٹ بیس بھی ہے اس جماعت کا، بڑا سپورٹ بیس ہے، ورکر بھی ہے، لیکن آپ ان کو کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے اس تحریک کا؟ آپ نے یہ میسج دیا ہے پی ٹی آئی میں کسی کو؟ نہیں، میں جو آپ بات کرتے ہیں ٹی وی پر، میں مسلسل یہ بات کر رہا ہوں ٹی وی پر۔ رائٹ۔ سو جو 31 جولائی سے 2 روزہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے، آپ کی جماعت کو مل گیا ہے اس کا انوائٹ؟ جی، ہمیں انویٹیشن آیا ہے آج، تو اس میں ہم شرکت کریں گے۔ ہم اس کا حصہ نہیں ہے جو اپنا تحریک تحفظ آئین ہے، لیکن ہم اس کے مقاصد ایگری کرتے ہیں۔ لیکن اگین ان سے یہی پوچھا ہے کہ بھئی اس کانفرنس کا مطلب کیا ہے، آپ مقصد کیا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے؟ کیونکہ آج جو پاکستان کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ملک میں آئین کی بات کریں، قانون کی بالادستی کی بات کریں، عوام کے مسائل کی بات کریں، ملک کو ترقی دینے کی بات کریں، اور اس نفاق کو ختم کرنے کی بات کریں۔ یہ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ خود کہتے رہے کہ ایک ہونی چاہیے آل پارٹیز فورم جہاں پہ تمام اپوزیشن اکٹھی ہو۔ کیا ایک بیچ میں بالکل ختم ہو گئی تھی، دوبارہ ایک کوشش ہو رہی ہے؟ آج قومی وطن پارٹی کے آفتاب شیپ آؤ، اس کے علاوہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے افراد صاحب خٹک اور JUI شیرانی کے مولانا محمود شیرانی کو دعوت دی گئی، آپ بھی ہیں، دیگر لوگ ہیں۔ کیا ایک دوبارہ کوشش ہو رہی ہے کہ بنائے اتحاد؟ کوشش ہمیشہ ہونی چاہیے۔ تحفظات پہلے تھے، 2 بڑی جماعتوں کے تحفظات ہیں آپس میں، PTI اور JUI، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ JUI کہتی ہے ہم نے کوشش کی ہے، PTI انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ جی، وہ نہیں ہوا، وہ بدقسمتی سے 4 مہینے ہو گئے، وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن اس سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے۔ کانفرنسز بالکل ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، یہ جمہوریت کا حصہ ہے، یہ ملک میں ڈائیلاگ کے پروسیس کا ایک حصہ ہے، تو لیکن اس کا مقصد بڑا واضح ہونا۔ لیٹ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے احتجاج میں شامل ہو جائیں سارے۔ احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو رہا کرانا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، یہ آج تک کسی جماعت کا، کسی تحریک کا یہ مقصد نہیں ہوا۔ اپیرنٹلی ویسے تو مقصد یہی ہوتا ہے۔ میاں صاحب بھی ایک احتجاج کے تھرو ہی پھر باہر آئے تھے۔ کون سا احتجاج؟ اگر مولانا فضل الرحمان آئے تھے اسلام آباد، اور پھر بعد میں انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ اسی کے بدلے میں میاں صاحب باہر گئے ہیں۔ نہیں، میرا نہیں خیال، بہرحال ان کی سوچ ہو سکتی ہے، اس کا کوئی ایسا سٹیٹڈ پرپز نہیں تھا۔ اگر یہ بات تھی بھی تو ہو سکتا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن کبھی کسی تحریک کا یہ پرپز نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے لیڈر کو جیل سے نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، سو یہ آپ ہمیشہ ملک کی بات کرتے ہیں، ملک کے مسائل کی بات کرتے ہیں۔ آج اپوزیشن کو اور خاص طور پر PTI کو ایک مسئلہ بھی درپیش ہے، ان کے پاس حکومت بھی ہے۔ اس کو ماڈل گورنمنٹ چلا کر دکھائیں، بنا کر دکھائیں،
تاکہ لوگوں کو کچھ حوصلہ ملے کہ بھئی یہاں پر کچھ سوچ بدل گئی ہے. ورنہ اگر وہی سوچ پی ٹی آئی نے رکھنی ہے جو ماضی میں تھی تو پھر مقصد کو ہے نہیں. کل رؤف حسن صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سے بات کی جائے, ہم سے اسٹیبلشمنٹ بات کرے, یہ ہمارا مقصد ہے. یہ تو میرا خیال ہے پرانا مقصد رکھ لیں خان صاحب کو نکالنے والا. یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم تحریک کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرے. آپ نے کیا بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں وہاں مکمل کنفیوژن ہے اس جماعت کے اندر. تو یہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہی بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ شاید خان صاحب باہر آ جائیں, اور کیا بات کرنی ہوگی؟ یہی بات کرنی ہوگی. کوئی پولیٹیکل لیڈر اس طرح کی اوپن ڈائیلاگ کے ذریعے باہر نہیں آتا. جو کچھ انہوں نے کمایا ہے, پالیٹکس ہمیشہ ڈیفائنس کی ہوتی ہے. تو مجھے نہیں پتا, یہ ان کی بار ان کا فیصلہ ہے. سو واٹ از یور اوپینین؟ آپ اے بی سی میں بتائیں گے کیا ہونے چاہیے مطالبات؟ کیا ایک ڈائیلاگ, گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے؟ مطالبات آج ملک کے مسائل کے حل کے ہونے چاہیے کہ ملک میں جمہوریت قائم ہو, ملک میں قانون آئین کی بالادستی ہو. آج ہمارا آئین ختم ہو گیا. اس ملک کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ آج سلب کر دیے گئے ہیں. جو چیپٹر 1 ہے ہمارے آرٹیکل کا, فنڈامنٹل رائٹس, جو رشتہ ہے حکومت کا اور شہری کا, وہ ختم ہو گیا. آپ نے اس تمام حقوق سلب کر دیے ہوئے. تو ان کی بحالی کی بات کریں, آئین کی بحالی کی بات کریں, ملک کے اندر قانون کی بالادستی کی بات کریں, قانون کی حکمرانی کی بات کریں. اس میں عمران خان صاحب کے مسائل کا اور ملک کے مسائل کا حل ہے. کہ اگر لا اینڈ آرڈر امپلیمنٹ ہوتا ہے, ملک نہیں چلے گا. لیکن پی ٹی آئی کی تو لگ رہا ہے, آپ نے کہا آئین ختم ہو رہا ہے, ابھی ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی ختم کیا جا رہا ہے اسمبلی سے. 9 مئی کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے, الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیج دیے گئے ہیں, نااہلی کے فیصلے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے. ابھی لگ رہا ہے آہستہ آہستہ ان کے سینیٹرز, رکن قومی اسمبلی, ایم پیز, یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اسمبلی سے. ختم کر دیں, ختم کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اوکے. اس حکومت کو آپ پاکستان کی 100% سیٹیں دے دیں, یہ حکومت نہیں چل سکتی. یہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے اتنے عرصے سے چل رہی ہے؟ یہ ہم نے بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں نا. ہم نے پیپلز پارٹی کے ممبر ٹوٹتے دیکھے, نون لیگ کے ممبر ٹوٹتے دیکھے, پھر پیپلز پارٹی کے ممبر ٹوٹتے دیکھے, پھر نون لیگ کے ممبر ٹوٹتے دیکھے, پھر پوری نون لیگ غائب ہو گئی جب مشرف صاحب آئے, پھر کاف لیگ آ گئی, اس کے بعد پیپلز پارٹی آ گئی, پھر کاف لیگ ختم ہو گئی. تو یہ تماشا تو لگا ہوا اس وقت کا, ممبران کو توڑا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی کامیابی ہے کہ اس کے جو ممبران تھے انہوں نے ضمیر نہیں بیچا, اور انہوں نے یہ قبول کیا کہ ہمیں نااہل کیا جائے. رائٹ, یہ چوائس ہوتی ہے ہمیشہ. تو ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں ان کی شکست کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. ان کے پاس اب کچھ نہیں رہا تو وہ الٹے سیدھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں کو نااہل کر کے ان سیٹوں پر بائی الیکشن کرا کر اپنے لوگوں کو الیکٹ کروائیں گے. تو یہ بڑی ناکامی کی دلیل ہے. یہ ملک میں مزید انتشار پیدا ہوگا, سیاست مزید بدنام ہوتی ہے, تو حاصل کچھ نہیں ہوتا, نقصان ملک کا ہوتا ہے اور جمہوریت کا ہوتا ہے. رائٹ.